کیا آپ نے کبھی رات کے آخری پہر خاموشی میں اللہ سے بات کی ہے؟ کیا کبھی آپ نے دل ہی دل میں سوال کیا ہے کہ یا اللہ، کب میری تقدیر بدلے گی؟ کب میری جھولی بھرے گی؟ کب میرے بچوں کی حسرتیں پوری ہوں گی؟ اگر ہاں تو جان لیں آپ تنہا نہیں، یہ سفر فکری سے امیری کا سفر ہے، ان سب کا سفر ہے جنہوں نے کبھی دل سے مانگا ہے، رو کر دعا کی ہے اور رب پر یقین رکھا ہے۔ زندگی جب ہمیں تھکا دیتی ہے تو صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور آج میں آپ کو اسی دروازے کا وہ خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو صرف لفظ نہیں، اللہ سے ایک تعلق ہے۔ یہ عمل، یہ دعا، یہ یقین آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ باب اول، فکری غربت کیا ہے؟ غربت صرف پیسے کی کمی نہیں، یہ خوابوں کی مٹی تلے دبنے کا نام ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان چاہے بھی تو کچھ نہ کر پائے۔ فکری غربت اس وقت ہوتی ہے جب انسان ہار مان لیتا ہے، جب یقین ختم ہو جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی شکست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورۃ الذاریات 22۔ ترجمہ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف یقین اور کوشش ہے۔ باب دوم، امیری کیا ہے؟ امیری دل کی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں عزت، سکون اور راحت کے لیے مال بھی ضروری ہے۔ اسلام میں رزق حلال کو کمانا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرنے والا شخص اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ امیری کا مطلب صرف مالدار ہونا نہیں، بلکہ اتنا کچھ ہونا ہے کہ آپ خود بھی سکون سے جی سکیں اور دوسروں کے کام آ سکیں۔ باب الصوم، وہ طاقتور وظیفہ جو تقدیر بدل دے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں مگر کامیابی دور ہے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، جن کے خواب ان کی غربت سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ وظیفہ سورۃ الواقعہ + درود شریف + اسم اعظم۔ طریقہ: ہر روز عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے تنہائی میں بیٹھ جائیں، 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 1 بار سورۃ الواقعہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، 7 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے اپنے الفاظ میں مانگیں، درد، آنکھوں کے آنسو اور دل کے یقین کے ساتھ۔ مدت کم از کم 41 دن تک اس عمل کو مسلسل کریں۔ باب چہارم، کامیاب لوگوں کی کہانیاں۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ سالوں سے بے روزگار تھا، گھر میں لڑائیاں، غربت، تنگی اور دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کسی بزرگ سے یہ وظیفہ سنا اور دل سے شروع کر دیا۔ 40ویں دن اسے نہ صرف نوکری ملی بلکہ وہ اتنا کمانے لگا کہ اب دوسروں کو قرض دیتا ہے۔ ایک بیوہ ماں جس کے 4 بچے تھے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی تھی۔ اس نے رو کر سورۃ الواقعہ پڑھنا شروع کی۔ ہر روز آج وہ کپڑوں کا کاروبار کرتی ہے اور سب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ باب پنجم، چند عام ہدایات۔ وظیفے میں ناغہ نہ کریں، اگر کوئی دن رہ جائے تو دوبارہ صفر سے شروع کریں۔ مکمل یقین، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ حلال کھائیں، سچ بولیں، نماز قائم رکھیں اور دل کو حسد، نفرت سے پاک رکھیں۔ رزق صرف وظیفے سے نہیں، عمل، سچائی اور اللہ کی رضا سے بڑھتا ہے۔ باب ششم، دل کی پکار، اللہ کی رحمت کی طرف۔ اللہ
تو ہر رات آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ تو پھر بھائیوں، بہنوں، دوستو، کیوں چپ ہو؟ کیوں دل میں درد چھپا رکھا ہے؟ رو لو، مانگ لو، گر جاؤ، سجدے میں جاؤ اور کہہ دو یا اللہ اب بس تو ہی ہے۔ یاد رکھے، جب انسان اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی در کا محتاج نہیں رہتا۔ اختتام: امیری کا اصل راز امیری دل میں ہو، یقین میں ہو، اللہ کے ساتھ تعلق میں ہو، پھر دنیا خود پیچھے آتی ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز، دعا، محنت اور دل سے کیے گئے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ کے فیصلے دیر سے ہوتے ہیں لیکن بہترین ہوتے ہیں۔ دعا: یا اللہ، جو یہ سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کے دل کے درد کو راحت میں بدل دے، اس کے رزق کے دروازے کھول دے، اس کی راتوں کی نیند سکون میں بدل دے، اسے ایسا عطا کر جیسا اس نے کبھی مانگا بھی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔